درود ان پر سلام ان پر یہی کہنا خدا کا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال رمضان المبارک مہم میں رمضان المبارک کے مسائل کے حوالے سے آج 3 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ سب سے پہلے روزے کی فرضیت۔ قرآن مجید سورہ بقرہ شریف کی آیت نمبر 183 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اب یہ روزے کس مہینے کے ہیں؟ اسی سے آگے رمضان المبارک کا تذکرہ کیا گیا۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جو بندہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ پائے تو اس کے روزے رکھے۔ بخاری شریف کی حدیث جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس میں آقا علیہ السلام نے روزے کو اسلام کا رکن قرار دیا ہے۔ اب دوسرا مسئلہ کہ روزہ کس پر لازم ہے، یعنی وہ کون سا مسلمان ہے جس پر روزہ فرض ہے، تو اس کے لیے جو فقہا نے شرائط لکھی ہیں وہ سب سے پہلے یہ کہ بندہ مسلمان ہو، عقل مند ہو، بالغ ہو، صحت مند ہو اور مقیم ہو۔ یعنی جو بیمار ہے اسے یقین ہے یا کسی ماہر طبیب نے بتایا ہے کہ تو روزہ رکھے گا تو تیری بیماری میں اضافہ ہو جائے گا اور تیرے لیے یہ چیز نقصان دہ ثابت ہوگی، تو اسے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، وہ بعد کے دنوں میں اس روزے کی قضا کر لے گا۔ اسی طرح وہ مسافر جس کا سفر 92 کلومیٹر ہے یا اس سے زیادہ ہے، چاہے وہ سفر آسانی کے ساتھ ہی اس نے طے کرنا ہو، جس طرح کہ آج کل ٹرانسپورٹ کی جدید سہولیات ہیں، تب بھی شریعت نے اسے چھوٹ دی ہے، چاہے تو روزہ رکھ لے چاہے تو روزہ نہ رکھے، بعد میں رکھ لے۔ یہ دین اسلام کی اپنے ماننے والوں پہ کرم نوازی ہے کہ اس نے ان کی مشقتوں کا بھی خیال رکھا ہے۔ اسی طرح حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورت اور حیض نفاس والی عورت، انہیں بھی روزے کی چھوٹ دی گئی ہے، یہ خواتین بعد میں روزہ رکھ لیں گی۔ تو اب ان ساری چیزوں کے پیش نظر فقہا نے جو روزے کی شرعی تعریف لکھی ہے وہ یہ کہ عاقل بالغ مسلمان کا جان بوجھ کر کھانے پینے اور جنسی خواہش کو پورا کرنے سے صبح صادق سے غروب آفتاب تک روزے کی نیت سے رکے رہنا، اسے روزہ کہتے ہیں۔ اب تیسری بات اس اعتبار سے کہ روزے کے اوقات کیا ہیں، تو طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک یہ روزے کا ٹائم ہے۔ اب موسم کے اعتبار سے درمیان کا جو وقفہ ہے وہ کم یا زیادہ ہوتا رہتا ہے۔ تو طلوع فجر سے پہلے یعنی جس وقت اذان ہوتی ہے، جو وہ اذان جو کنفرم ٹائم پہ دی جا رہی ہو، اس سے پہلے یہ کھانا پینا بند کرنا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے سحری کے وقت کھانے کی تاکید بھی کی ہے اور ان اوقات کی برکات بیان کی ہیں۔ آقا علیہ السلام کے ارشاد گرامی کہ سحری کھایا کرو اور اس میں برکت ہے، اور پھر سحری کے بارے میں آقا علیہ السلام نے یہ تاکید فرمائی ہے کہ یہ کھانا لیٹ کھایا کرو، مطلب یہ کہ اذان کے قریب جا کے، تاکہ آگے شام تک کم وقفہ درمیان میں ہو، تمہیں پریشانی نہ بنے۔ اور افطاری کے بارے میں یہ آپ نے حکم ارشاد فرمایا اور آپ کا اپنا بھی معمول تھا کہ افطاری جلدی کیا کرو، مطلب کہ جو ہی افطاری کا ٹائم ہو جائے فوری افطار کر لیا کرو۔ اور افطاری کے لیے آقا علیہ السلام کی جو پسندیدہ چیز تھی وہ کھجور، اور اگر کھجور میسر نہ ہو تو پانی، اور پھر ان اوقات کی برکات آقا علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں، بالخصوص افطاری کے اعتبار سے۔ تو ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ افطاری کے وقت جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ اس دعا کو رد نہیں فرماتا، تو اس لیے سحری اور افطاری کے وقت ہمیں زیادہ سے زیادہ دعائیں بھی مانگنی چاہیے۔ اللہ رب العزت مسائل کو سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔